بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل والماء القلیل اذا شرب منه حیوان يكون على 4 اقسام ويسمى سورة. الاول طاہر مطہر وهو ما شرب منه آدمی او فرس او ما يؤكل لحمه، والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منہ الکلب او الخنزیر الی آخر۔ صاحب کتاب نے فرمایا فصل۔ فصل کا لغت میں تو معنی ہوتا ہے بیٹا جدا کرنا، اصطلاح میں فصل مسائل کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جن مسائل کے احکام اس سے ماقبل جو بیان کیا گیا ہو اس کی بنسبت تھوڑے مختلف ہوں، تو مسائل کے ایک مجموعہ اور ایک ٹکڑے کا نام فصل ہو جاتا ہے یہاں پر اصطلاح میں۔ ما قبل میں بیٹا پانی کے بارے میں صاحب کتاب نے ذکر کیا تھا، لیکن وہاں پر جو قسمیں پانی کی بیان کی تھیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، چونکہ وہاں پر مائع قلیل ہو مائع کثیر ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، وہاں پر تو پانی کی جو قسمیں بیان کی تھیں وہ ان کے حکم کے اعتبار سے تھیں۔ اب یہاں پر پانی اگر قلیل ہو تو مائع قلیل جسے کہیں، تھوڑا پانی جسے کہیں، تو مائع قلیل کے احکام یہاں پر صاحب کتاب بیان کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ما قبل میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے تھوڑا سا جو مسائل یہاں پر ذکر کریں گے وہ مسائل کچھ تھوڑے سے متغیر ہوں گے، الگ ہوں گے، اس لیے اس کو فصل میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان، ماء قلیل، ماء کا معنی پانی، القلیل تھوڑا، ماء قلیل یعنی تھوڑا پانی۔ مسئلہ بیٹا اب یہ ہے، فصل میں یہ ذکر کریں گے، ایک ہوتا ہے ماء کثیر اور ایک ہوتا ہے ماء قلیل۔ ماء کثیر یعنی بہت پانی جسے کہیں، جس کو شریعت نے جس کی تحدید فرمائی، جس کی حد بندی یوں کی کہ اگر دہ در دہ ہو، یعنی 10 در 10، دہ در دہ یعنی 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا اگر کوئی تالاب یا کوئی بھی جگہ ہو اور اس میں پانی بھرا ہوا ہو تو اس پانی کو ماء کثیر کہیں گے۔ ماء کثیر کا تو حکم بیٹا آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا اور سمجھا کہ ماء کثیر میں اگر نجاست گر جائے، اور ماء کثیر میں اگر نجاست گر جائے تو جب تک اس پانی کا رنگ و بو نہیں بدلے گا تو صرف نجاست کے گر جانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، ایسی ماء جاری۔ باقی احکام اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ۔ لیکن ماء قلیل وہ پانی ہوگا جو دہ در دہ نہ ہو، اگر اس میں نجاست تھوڑی بھی گر گئی تب بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا رنگ و بو نہ بدلے، لیکن پانی ناپاک مانا جائے گا۔ اس لیے ماء کثیر کے احکام تھوڑے الگ ہوں گے اور ماء قلیل کے احکام کچھ الگ ہوں گے۔ لہذا ماء کثیر میں نجاست جب گرنے سے پانی ایک دم ناپاک نہیں ہو رہا ہے مطلقاً، تو اگر کسی جانور نے اس سے پانی پی لیا تب بھی ناپاک نہیں ہوگا، نجس انسان نے پانی پیا تب بھی کوئی مطلب نہیں۔ اس کے برخلاف اگر ماء قلیل ہے، تھوڑا پانی ہے، تو اس میں نجاست گرنے سے بھی وہ پانی ناپاک ہو جا رہا ہے۔ ایسے ہی کسی جانور کے پینے سے وہ پانی
مکروہ بھی ہو جائے گا، کسی جانور کے پینے سے وہ پانی نجس بھی ہو جائے گا، کسی جانور کے پینے سے وہ پانی ایسا بھی ہو جائے گا کہ اس میں علماء نے جواز اور عدم جواز کا میں توقف کیا ہے۔ تو یہاں پر یہی احکام ماء قلیل کے صاحب کتاب بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان، یہ حیوان یا کے فتحے کے ساتھ ہے، یہ حیوان یا کے سکون کے ساتھ جو حیوان آتا ہے نا لفظ، اس کی جمع ہے حیوان، ٹھیک ہے نا۔ والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان، تھوڑا پانی جب اس سے، منہ کی ضمیر کا مرجع ماء قلیل، جب اس سے جانوروں نے پیا ہو۔ اب جانور یعنی جس کے اندر حیات ہوتی ہے، اب وہ چاہے انسان ہو یا کوئی اور جانور ہو، جانور نے اگر پیا ہے، جاندار نے اگر پیا ہے، تو ایسا پانی فرماتے ہیں یکون علی اربعۃ اقسام، جانوروں کے اعتبار سے، جانوروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس پانی کی 4 قسمیں ہو جائیں گی۔ اب بیٹا اگر کسی پانی کو کسی نے پیا، کسی جاندار نے پیا، اب وہ جاندار کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ جاندار پاک ہے ناپاک ہے، اس کے منہ میں نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے، اس کا کھانا پاک ہے یا ناپاک ہے نا۔ اس جاندار کی طرف نسبت کرتے ہوئے پانی کی 4 قسمیں ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان، تھوڑا پانی جب اس سے کسی حیوان نے پی لیا ہو، یکون علی اربعۃ اقسام، تو یہ تھوڑا پانی پی لینے کے بعد جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے 4 قسموں پر ہو جائے گا۔ کتنی قسموں پر؟ 4 قسموں پر، علی اربعۃ اقسام، ٹھیک۔ اب اگر جانور نے پیا ہے تو پینے کے بعد جو پانی ہوتا ہے، وہ ما بقیہ جو پانی ہے، جو پی لیا وہ تو اندر چلا گیا پیٹ میں، اب جو ما بقیہ پانی ہے اس پانی کو بیٹا اردو میں جھوٹا کہیں گے، جھوٹا، بلکہ جھوٹا نہیں کہو، جھوٹا، کیا کہو؟ جھوٹا، اردو میں جھوٹا کہتے ہیں، عربی زبان میں اسی کو سور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سور، حمزے کے ساتھ۔ سور کا معنی ہوتا ہے ما بقیہ، آدمی جو پی لے، پینے کے بعد جو بچ جائے پانی، اس کو سور کہتے ہیں۔ پھر بعد میں سور کا استعمال مطلقاً جھوٹے کے معنی میں ہونے لگا اس کا استعمال۔ اب چاہے کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد جو بچ جائے اس کو بھی سور کہیں گے عربی زبان میں۔ اب فرماتے ہو یسمى سورن، جانور کے پی لینے کے بعد اس پانی کو سور کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹا۔ اب 4 قسموں پر پانی ہو جائے گا، کس لحاظ سے؟ جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے جانور کس طرح کا ہے، کون سی ہیں 4 قسمیں؟ فرماتے ہیں الاول طاہر مطہر، جھوٹا پانی جس سے جانور نے پیا اور وہ تھوڑا ہے، تو اس کی پہلی قسم ہے طاہر اور مطہر، یعنی وہ پانی فی نفسی ہی پاک بھی ہوگا، اور اگر اس سے ازالہ نجاست کیا جائے تو ازالہ نجاست بھی ہو جائے گا، وہ مطہر بھی ہوگا، یعنی اس سے وضو اور غسل وغیرہ سب درست ہو جائیں گے۔ یہ کون سا پانی ہے کہ پینے کے بعد بھی وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ، یہ وہ پانی ہوگا کہ جس سے آدمی نے پی لیا ہو۔ آدمیٌ، اس میں بیٹا یا نسبتی ہے، یعنی منسوب الی آدم، اور آدم علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے ان کی اولادیں ہی تو منسوب ہوں گی، اولادوں کی نسبت کی جاتی ہے آدم کی طرف۔ تو آدمی میں جب آدمی بولا جائے لفظ آدمیج یا نسبتی کے ساتھ، تو اس سے مراد چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، سبھی آدمی ہیں، آدم کی طرف تو سب منسوب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آدمی، مرد اور عورت سب پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ، جھوٹا پانی طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، یہ وہ پانی ہوگا جس سے آدمی نے پی لیا ہو، اب چاہے مرد نے پیا ہو چاہے عورت نے پیا ہو، چاہے جنبی مرد نے پیا ہو جنبی عورت نے پیا ہو، چاہے حیض اور نفاس والی عورت نے پی لیا ہو، آدمی میں سب داخل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی نے بھی اگر پانی پی لیا تو وہ پانی اس کے پینے کے بعد جو بچے گا وہ جھوٹا پانی، وہ طاہر بھی ہوگا اور
مطہر بھی ہوگا، لہٰذا اس کے بچے ہوئے پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پی بھی سکتے ہیں، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ ناپاک آدمی، ایسے ہی آدمیوں میں چاہے وہ مسلمان آدمی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، کسی نے بھی اگر پانی پیا تو اس کا جھوٹا طاہر بھی رہے گا اور مطہر بھی رہے گا، لیکن یہ اس وقت طاہر اور مطہر رہے گا بیٹا جبکہ یہ معلوم ہو کہ پینے والے کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اب اگر کوئی آدمی آیا اور معاذ اللہ وہ شراب پی کر آیا اور اس کے منہ میں شراب ہے لگی ہوئی اور پھر اس نے پانی پی لیا، تو پھر حکم یہ نہیں ہوگا، پھر آپ یہ مت سمجھنا کہ آدمی نے پیا تب بھی طاہر و مطہر رہے گا، نہیں، اس کے منہ پہ جو نجاست لگی ہوئی ہے، جو شراب لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ ہاں ایک شبہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ کوئی مشرک ہو، کوئی ناپاک آدمی ہو، کافر ہو، اگر اس کے منہ پہ نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تب بھی پانی طاہر اور مطہر رہے گا، نجاست اگر نہیں لگی ہے تو میں نے تو اس کو طاہر و مطہر بتایا، جبکہ قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین تو نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اب وہ جب نجس ہیں تو ان کے پینے سے بھی پانی پاک رہے گا، مطہر رہے گا، طاہر بھی رہے گا، یہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، لیکن بیٹا میں اس کا جواب دوں گا۔ علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے جواب میں ارشاد فرمایا شرح مسلم میں، انہوں نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس جو فرمایا گیا ہے وہاں پر نجس سے مراد نجاست حقیقیہ نہیں ہے کہ وہ ان کا جسم ناپاک ہوتا ہے، بلکہ نجس سے مراد نجاست فی الاعتقاد ہے وہاں پر، یعنی وہ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے نجس ہے، ناپاک ہے، ٹھیک ہے، تو جسم کے لحاظ سے نہیں۔ اس لیے اگر اس نے بھی پی لیا تب بھی اور اس کے منہ پہ شراب وغیرہ یا کوئی نجاست نہ ہو تو اس کا جھوٹا بھی طاہر اور مطہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسی فرمائے او فرسن، یا گھوڑے نے پی لیا، تو بیٹا گھوڑا جو ہے اس کا گوشت پاک ہوتا ہے، اس کا لعاب بھی پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گھوڑے کو مگر کھایا اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنگ وغیرہ میں کام آتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو عظمت اور رفعت اور کرامت دی ہے، تو اس کے کرامت اور شرافت کے پیش نظر اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کا لعاب وغیرہ سب پاک ہے، اس لیے اس کا جھوٹا بھی طاہر بھی ہوگا اور مطہر بھی ہوگا۔ او ما یوکل لحم، ایسے ہی ان جانوروں کا جھوٹا بھی طاہر و مطہر ہوگا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ما یوکل لحم، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اکلا یا اکلو کھانا، یوکل فعل مضارع مجہول، ما یوکل لحم، لحمہ یہ اسی کا نائب فاعل ہے یوکلو کا، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے وغیرہ، اگر پانی پی لیا تو ان کا جھوٹا جو پانی ہے وہ بھی طاہر بھی رہے گا اور مطہر بھی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھو پہلی قسم ہو گئی پانی کی طاہر اور مطہر ہونا، والثانی، اور دوسری قسم نجس، یعنی دوسری قسم مائع قلیل کی مائع نجس ہے، یعنی اگر جانور نے پی لیا تو اس کے پینے کے بعد پانی ناپاک ہو جاتا ہے، نہ طاہر رہتا ہے نہ مطہر رہتا ہے، جب نجس ہے لا یجوز استعمال، تو اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے استعمال جائز نہیں، نہ ہی اس کا استعمال طہارت کے لیے جائز، نہ ہی اس کا استعمال پینے کے لیے جائز۔ یہ کون سا پانی ہوگا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْخِنْزِيرُ، یہ وہ پانی ہوگا کہ جس سے کتے نے پی لیا ہو یا خنزیر نے پی لیا ہو۔ تو بیٹا کتا جو ہے اس کا لعاب وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی ناپاک ہوتا ہے، ایسی خنزیر وہ تو نجس العین ہے احناف کے نزدیک، کتا بھی، شوافی کے نزدیک کتا بھی نجس العین ہے، تو بیٹا ان کے گوشت، ان کے لعاب سب ناپاک ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کا منہ لگ جائے تو اگرچہ کوئی الگ سے نجاست نہ بھی ہو ان کے منہ میں، لیکن اگر ان کا منہ پانی میں لگے، انہوں نے پانی پی لیا، تو ان کا بچا ہوا جو پانی ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا،
ٹھیک ہے نا. او شیء من سباع البہائم، یا جس پانی سے درندوں کے چوپاؤں کے درندوں نے کچھ پی لیا ہو، کچھ چوپاؤں کے درندوں نے پی لیا ہو. کیا مطلب؟ شیء من سباع البہائم، سباع یہ سبع کی جمع ہے، اور سبع کا معنی ہوتا ہے بیٹا درندہ، پھاڑنے والا، وہ جانور جو کہ اپنے نوکیلے دانتوں سے چیر چیر کے کھاتا ہے نا، اس جانور کو سبع کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اسی کی جمع سباع ہے. البہائم یہ بہیمہ کی جمع ہے، بہیمہ کا معنی چوپایا، چار پائر والا، جمع بہائم. تو چوپائے درندوں میں سے کسی نے کچھ پی لیا ہو تو اس کے پینے کے بعد جو پانی بچے گا وہ بھی ناپاک ہوگا. ٹھیک؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا یہ چوپائے جو درندے ہیں نا، یہ درندے اگر پی لیتے ہیں تو ان کا پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے. کون سے ہیں چوپائے؟ جیسے کہ الفہد، چیتا، الذئب، بھیڑیا، ہے نا، کیونکہ یہ جانور ان کا گوشت بھی ناپاک ہوتا ہے، ان کا لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے. والثالث، تیسری قسم مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ. تیسرا جھوٹا پانی وہ ہے جس کا استعمال مکروہ ہے، مع وجود غیرہ، اس کے علاوہ دوسرا صحیح پانی کے موجودگی میں، وجود کے وقت، مع وجود غیرہ اس کے غیر کے وجود کے ساتھ، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح پانی موجود ہو تو اس کی موجودگی میں اس جھوٹے پانی کا استعمال مکروہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کون سا پانی ہوگا استعمال کرنا مکروہ ہو؟ اب کراہت مطلقاً ہوگی، چاہے طہارت ہو، یعنی اگر آپ وضو یا غسل وغیرہ کرنا چاہیں تو اس میں استعمال کرنا بھی مکروہ، یا پینے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو پینے کے لیے بھی استعمال کرنا مکروہ، کھانا پکانے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس میں بھی استعمال کرنا مکروہ. کب؟ جبکہ اس کے علاوہ دوسرا پانی موجود ہو. اگر اس کے علاوہ دوسرا پانی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں بیٹا کراہت بھی نہیں رہے گی. ٹھیک؟ یہ کون سا پانی ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَهُوَ سُؤْرُ الْحِرَّةِ، یہ وہ پانی ہوگا جو کہ بلی کا جوٹھا ہو. کس کا جوٹھا ہو؟ بلی کا. یہاں پر ہرہ سے مراد، بلی سے مراد بیٹا پالتو بلی ہے، کیونکہ پالتو بلی جو ہوتی ہے وہ تو لگاتار گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو بلی بھی جانور ہے، درندہ ہے، لیکن چونکہ بار بار گھر میں آتی جاتی رہتی ہے تو اس کے بار بار آنے جانے کی بنا پر یہ تو منہ ڈال دیتی ہے، اس لیے لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا من الطوافین علیکم والطوافات، بلی تو تم پر بار بار آنے جانے والے، چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے. تو اس کے علت طواف کی بنا پر، اس کے بار بار آنے جانے کی بنا پر، حدیث پاک کی بنا پر، خلاف عقل قبول نہیں کرتی ہے لیکن خلاف عقل اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے، لیکن اس کا استعمال مکروہ ہے. اگر بلی نے کسی پانی میں منہ ڈال دیا، پالتو بلی نے، جس کے منہ پر نجاست کا ہونا معلوم نہ ہو، تب منہ ڈال دیا تو اس کا جھوٹا مکروہ ہوگا اگر اس کے علاوہ دوسرا پانی ہو. اور اگر دوسرا پانی ہی نہیں ہے تو اس کے جھوٹا استعمال کرنے میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے. اچھا، پالتو بلی میں نے کہا اس لیے کہ جنگلی بلی ہے تو اس میں تو علت طواف ہی نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ تو روزانہ بار بار آتی جاتی نہیں ہے. اس لیے علت طواف کی بنا پر پالتو بلی کا جھوٹا مکروہ ہے نا، اور جنگلی بلی کا جھوٹا ناپاک ہی ہوگا. ایسی میں نے ایک بات کہی تھی کہ پالتو بلی کے منہ پر نجاست کا علم نہ ہو. اگر بیٹا پالتو بلی ہی ہے اور اس کے منہ پر نجاست کا علم ہے، مثلا ابھی اس نے چوہا کھایا ہے اور اس کے منہ میں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے منہ میں ابھی خون ہے چوہے کا، تو اگر ایسی پالتو بلی بھی اگر پانی میں منہ ڈال دے گی تب بھی پانی ناپاک ہو جائے گا. یہاں پر اس لیے ہوا سور الحرۃ، ہرہ سے مراد پالتو بلی ہے، اور وہ پالتی بلی ہے جس کے منہ پر نجاست ہونے کا علم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ والدجاجہ المخلات، ایسے ہی
آزاد مرغی، المخلات کا معنی آزاد مرغی، تو آزاد مرغی چونکہ وہ بھی اپنی چونچ ادھر ادھر گندگیوں میں ڈالتی رہتی ہے، اس لیے اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہوگا اگر دوسرا پانی موجود ہے، اور آزاد مرغی ہی نے اگر پانی میں منہ ڈال دیا اور دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو اس کا جھوٹا بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ، ایسے ہی پرندوں کے درندوں نے، سباع کا معنی درندے پھاڑنے والے، پرندوں کے درندے، پرندوں کے درندے وہ پرندے ہوتے ہیں بیٹا جو کہ چیڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، جو شکار کرتے ہیں، جیسے کہ کالصقر شکرا، شاہین، البلحداتی اور چیل، بس ٹھیک ہے نا، وسواکن البیوت، ایسے ہی گھروں میں رہنے والے جانور، گھروں میں رہنے والے کون سے جانور؟ کالفارتی، جیسے کہ چوہا، ٹھیک ہے نا، تو ان تمام کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شکرا ہے، باز ہے، چیل ہے، یہ سب کے سب کا جھوٹا یہ مکروہ ہے۔ یہ اس وقت مکروہ ہے جبکہ ان کبھی کبھی یہ بیٹا پالتو بھی ہوتے ہیں، اگر جنگلی ہیں تب تو جھوٹا مکروہ ہی ہے، اور ایسے ہی یہ اگر پالتو ہیں تو ان کا مالک اگر ان کے چوچ میں طہارت کا یقین نہ رکھتا ہو تب تو مکروہ ہے، اور اگر اس کے مالک کو یہ معلوم ہو کہ میرا باز یا میرا شکرا یا میرا یہ جو بھی پرندہ وہ پالتا ہو، تو شاہین وغیرہ، اگر اس کے چونچ میں اسے معلوم ہے کہ کوئی نجاست نہیں ہے، مطلب نجاست نہ ہونے کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں ان کا جھوٹا بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ جی بیٹا فرماتے ہیں آگے، للعقرب، لیکن بچھو کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے بیٹا، گھر کے رہنے والے جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے، جیسے کہ چوہا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، گھروں میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں بیٹا۔ ایک تو وہ جانور ہوتے ہیں جن کے اندر خون ہوتا ہے، دم سائل ہوتا ہے جن میں، اور ایک وہ جانور ہوتے ہیں جن میں دم سائل نہیں ہوتا ہے، بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے۔ تو جن میں دم سائل ہے، بہنے والا خون ہے، جیسے کہ چوہا وغیرہ، ان کا جھوٹا تو مکروہ ہوگا، لیکن جن میں دم سائل نہیں ہے، بہنے والا خون ہی نہیں ہے، ان کا جھوٹا بھی مکروہ نہیں ہوگا، جیسے کہ بچھو ہے نا، یا مکھی ہے، پسو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ والرابع مشکوک فی طہوریتہ، اور چوتھی قسم ہے وہ پانی، وہ مائع قلیل جس میں کسی جانور نے منہ ڈال دیا ہو تو اس کے طہوریت میں، یعنی اس کے مطہر ہونے میں شک ہو۔ شک ہونے کا مطلب بیٹا شک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو شک وہ ہوتا ہے جس کی دلیل ہی معلوم نہ ہو، جس کا حکم ہی معلوم نہ ہو، شریعت کا حکم کیا ہے یہی معلوم نہ ہو کہ آیا کہ شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، تو بیٹا شریعت کا حکم ہی معلوم نہ ہو تب بھی شک ہوتا ہے۔ اور ایک شک یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں توقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، یعنی توقف میں شک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مشکوک سے مراد مشکوک فی التوقف ہے، یعنی روکا جائے یا نہ روکا جائے اس میں شک ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، حکم تو معلوم ہی ہے۔ مثال کے طور پر بتا رہے ہیں وَهُوَ سُورُ الْبَغْلِ، گدھے، بغل کا معنی ہوتا ہے کھچر۔ کھچر کہتے ہیں اس جانور کو جس کی ماں گدھی ہو، ٹھیک ہے، تو کھچر کے جھوٹ، جیسے کہ کھچر کا جھوٹا، تو کھچر کے جھوٹے کا حکم تو شریعت میں معلوم ہے۔ کیا ہے حکم؟ حکم یہ ہے کہ اگر دوسرا کوئی پانی موجود نہیں ہے تو اس پانی کا استعمال کرے، اس سے وضو کرے اور اس کے بعد میں تیمم کر لے، تو یہ شریعت کا حکم تو معلوم ہے، اس لیے مشکوک فی الحکم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
اس لیے یہاں پر مشکوک سے مراد مشکوک فی التوقف کے رکا جائے یا نہ رکا جائے اس میں شک ہے. والحمار ایسی حمار گدھے کا جوٹھا. فرماتے فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، تو اگر اس پانی کے علاوہ جیسے گدھا ہے کھچر ہے ان کے جوٹھا پانی کے علاوہ اگر نہ پائے توضأ بِهِ تو اس سے جوٹھے پانی ہی سے وضو کرے گا. وَتَيَمَّمَ اور پھر اس کے بعد تیمم کرے گا. ثُمَّ صَلَّى پھر نماز پڑھ لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس پانی کے یعنی گدھا اور کھچر کے جوٹھے پانی کا حکم شرعی تو معلوم ہے، تو حکم شرعی کے معلوم ہونے میں شک نہیں ہے بلکہ مشکوک ہے توقف میں کہ ٹھہرا جائے رکا جائے یا نہ رکا جائے. یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ نے تو یہ کہا کہ پہلے تیمم کرے گا بعد میں اس سے وضو کرے گا، اور جمہور ائمہ نے یہ کہا کہ پہلے وضو کرے گا پھر بعد میں تیمم کر لے گا. ٹھیک ہے.